اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، مدینہ سے مکہ روانگی ہے۔ دیکھیں بادل شدید بنے ہوئے ہیں اور شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش ہے، اور مدینے سے مکہ جاتے ہوئے جیسے ہمارا دل رو رہا ہے ویسے ہی دیکھیں آسمان بھی رو رہا ہے، دل شدید اداس ہے مدینہ سے جاتے ہوئے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ حضرات؟ خیریت سے ہوں گے؟ مدینہ منورہ سے ہماری مکے روانگی ہے۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ظاہر ہے جو ہر مسلمان کا دل ہوتا ہے اداس اور غمگین، وہی پوزیشن میری بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی نہیں چاہتا مدینہ منورہ سے وہ جائے، لیکن چونکہ ایک حد تک وہاں رہنا ہے، وہاں کی زیارتیں، جنت البقیع کی زیارت، مسجد نبوی کی نماز اور گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے اس کا نظارہ کرنا، یہ کہاں انسان کو بھول سکتا ہے۔ بہت ہی نورانی اور بہت ہی پرکیف زیارتیں تھیں۔ بہرحال مکے کی طرف روانہ ہے، اور یہ راستے میں جو ویڈیو شروع کرنے کا ایک مقصد ہے کہ اس سڑک پہ راستے پہ جاتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کی وجہ سے میں یہ ویڈیو شروع کی ہے، تاکہ یہ بہت ہی زبردست ایک واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ گاڑی میں سوار ہو کے گاڑی میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا۔ تو دوستو، ہم اپنی گاڑی پہ سوار ہو گئے ہیں اور مکے کی طرف روانہ ہے۔ واقعہ آپ کو یہ سنانا تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو یہ تو سب کو مشہور واقعہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے غار ثور میں آپ علیہ السلام نے 3 راتیں 3 دن قیام فرمایا۔ 3 دن کے بعد جب آپ علیہ السلام غار ثور سے نکل کے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ ہے رابک راستے میں سراقہ ابن مالک گھڑ سوار آپ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ یہ رابک وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام جہاں سے ہجرت کر کے جس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اب یہ جس روڈ سے ہم جا رہے ہیں یہ تو نیا روڈ بنا ہوا ہے، نیا راستہ ہے، لیکن پہلے زمانے میں جب لوگ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتے تھے، وہ وہی جگہ تھی جہاں سے آپ علیہ السلام نے جس جگہ سے ہجرت فرمائی تھی۔ لیکن بہرحال جس راستے سے ہم جا رہے ہیں، یہاں پہ راستے میں بورڈ لگا ہوا آیا تھا رابک کا، جس کو دیکھ کے مجھے یہ واقعہ یاد آیا۔ تو رابک راستے میں یہ سراقہ ابن مالک آپ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ اصل میں یہ سراقہ پیچھا کرتے ہوئے اس لیے وہاں آیا کہ مکے میں کفار مکہ جو تھے، ابو جہل جو بڑے بڑے کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ تو 100 اونٹ کی لالچ میں یہ سراقہ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ جب یہ سراقہ ابن مالک، صرف غزوہ حنین کے بعد سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آگے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جب یہ قریب پہنچے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ سراقہ وہ گھڑ سوار ایک آ رہا ہے، وہ بہت ہمارے قریب آ گیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے کہ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ نیزے سے نعوذ باللہ مارنا چاہتا تھا۔ لیکن جب سراقہ ابن مالک آپ علیہ السلام کے قریب پہنچے تو ان کا گھوڑا اور وہ خود زمین میں دھس گئے اللہ کے حکم سے۔ تو جب وہ زمین میں دھسا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں کہ میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، کہ میں اس زمین سے نکل جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی، تو سراقہ ابن مالک جو ہے وہ گھوڑے سمیت نکل آیا۔ جب وہ باہر نکل آیا تو اس نے پھر پیچھا کیا، جب پھر پیچھا گیا تھوڑا سا آ گیا، پھر زمین میں اس کے گھوڑے سمیت وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں، اب میں پیچھا نہیں کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر نکلا۔ تیسری بار پھر اس نے پیچھا کیا، پھر اس کے گھوڑے سمیت جو ہے پاؤں خود بھی زمین میں دھس گیا۔ اب سوچنے لگا کہ میں تو شاہ سوار تھا، میں کبھی میدان جنگ میں اپنے گھوڑے سے گنا نہیں، یہ ہوا کیسے؟
اب اس کو سمجھ میں آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی اور طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے، وہ سمجھ گیا۔ پھر اس نے پکا مصمم ارادہ کیا کہ اب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا نہیں کروں گا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، وہ نکلا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اب کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اسے بشارت دی کہ سراقہ تجھے کیسا لگے گا کہ جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ بڑا حیران ہوا، سوچنے لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ سے چھپ کے جا رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کسریٰ کے فتح ہونے کی۔ تو سراقہ نے کہا کہ اچھا میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب بھی میں قیدی بنوں آپ کا یا کسی معاملے میں پکڑا جاؤں تو آپ مجھے ایک پرچی لکھ دیں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو لکھ کے دے دو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ مہر لگائی اپنی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پرچہ اسے دے دیا۔ تو پھر زمانہ گزرا، غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین کے موقع کے اوپر یہ سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے آئے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیش ہوئے تو انہوں نے وہ پرچہ دکھایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ آزاد ہیں۔ تو سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کون سی آزادی، اب تو میں آپ کی غلامی میں آ گیا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو غزوہ حنین کے موقع پہ یہ مسلمان ہوئے سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے ان کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے، رکا کے سب کے درمیان چل کے اپنے بازو اوپر کر کے چلے اور سب کو دکھائیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، جو آپ کو خبر دی تھی، وہ سچ اور حق اور سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو راستے میں رابق راستے میں مجھے یاد آیا۔ میں نے کہا یہ خوبصورت واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔